نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام، آج پوری دنیا کے جو حالات ہیں وہ ہمارے اور آپ کے پیش نظر ہیں۔ پوری دنیا میں جو مسلمانوں کی حالت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ پوری دنیا کے اندر سب سے زیادہ ابتر حالات میں عزت اور وقار کے اعتبار سے اگر کوئی قوم ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے اور ایمان والوں کے لیے ہے۔ قرآن فرماتا عزت ایمان والوں کے لیے، مگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا کے اندر اگر کوئی قوم ذلیل ہے آج کے دور میں تو قوم مسلم ہے، اگر کوئی رسوا ہے تو وہ کوئی دوسری قوم نہیں بلکہ قوم مسلم ہے۔ حضرات، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج مسلمانوں کی اتنی بڑی تعداد موجود ہے کہ ہمارے پاس 1 2 10 20 ملک نہیں بلکہ 57 سے زیادہ ملک اور مسلم کنٹریاں ہمارے پاس ہیں۔ 57 ملک مسلمانوں کے پاس موجود ہیں، اور اللہ نے مسلمانوں کو ایٹمی طاقت بھی عنایت فرمائی ہے۔ تعداد مسلمانوں کی آج اتنی ہے کہ ماضی قریب و بعید میں مسلمانوں کی کبھی اتنی تعداد نہ رہی، مگر اتنی تعداد کے باوجود بھی آج مسلمان ذلیل کیوں ہیں، رسوا کیوں ہیں؟ آپ دیکھیں، ماضی قریب میں دیکھیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ظاہری زمانے مبارکہ کا آپ مشاہدہ کریں۔ جنگ بدر کے اندر مسلمانوں کی تعداد فقط 313 تھی، اور ان 313 مسلمانوں کے مد مقابل جو کفار و مشرکین تھے ان کی تعداد 1000 تھی۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے اور کفار و مشرکین کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس چند ذرائع تھی اور مشرکین کے پاس 600 ذرائع غالباً موجود تھی۔ اتنی بڑی تعداد کفار و مشرکین کی، مگر پھر بھی اللہ رب العزت نے میدان جنگ کے اندر کامیابی کا سہرا جسے عنایت فرمایا وہ وہی قوم مسلم تھی، وہی 313 مسلمان تھے کہ اللہ رب العزت نے جو بے سر و سامانی کے ساتھ میں میدان جنگ میں حاضر ہوئے تھے، اللہ رب العزت نے انہی ایمان والوں کو جو مفلس تھے، جو کنگال تھے، ظاہراً ان کے پاس دنیاوی مال و متاع موجود نہیں تھا، جو ہے ہتھیار موجود نہیں تھے، مگر اللہ رب العزت نے انہی مسلمانوں کے سر پر برادران ملت اسلامیہ کامیابی کا اور فتح کا اور جیت کا سہرا عنایت فرمائی۔ ہم اتنی بڑی تعداد میں ہونے کے باوجود آج کیوں ذلیل و رسوا ہیں؟ کیوں ہمارے ہاتھوں سے مسلم کنٹریاں کھسکتی نظر آ رہی ہیں؟ ہمارے مسلم ملکوں کو کیوں تباہ و برباد کیا جا رہا ہے؟ فلسطین کو آج تباہ و برباد کر دیا گیا، لاکھوں کی تعداد میں وہاں نہتے مسلمانوں پہ بمباری کرنے کے بعد میں انہیں تہہ تیغ کر دیا گیا، انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرات، اس کی وجہ کچھ اور نہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام سوالوں کا جواب آج سے 1400 سال پہلے عنایت فرمایا تھا۔ اس ذلت و رسوائی کی عمیق غار میں جو مسلمان گرا ہوا ہے، اس کا سبب میرے نبی نے آج نہیں بلکہ آج سے 1400 سال پہلے عنایت فرمایا تھا۔ حضرت ثوبان جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں، روایت کرتے ہیں نبی پاک سے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا یوشکو ان تداعی علیکم الامم من کل افق، قریب ہے کہ قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں کہ جیسے کھانے والے لوگ اپنے برتنوں پر کھانے پہ ٹوٹ پڑتے۔ حضرات، میرے نبی نے جب یہ ارشاد فرمایا ان قریب قومیں تم پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی کہ جیسے بھوکے کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، قالو، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ او من قلت، اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد تھوڑی ہوگی اس وجہ سے دوسری قومیں ہم پر ٹوٹ پڑیں گے؟ تو نبی نے ارشاد فرمایا بل انتم یومئذ کثیر، بلکہ تم اس وقت میں تعداد میں بہت موجود ہوگے، تمہاری کثیر تعداد ہوگی، بہت ہوگے تعداد کے اندر۔ ولکنکم غثاء کغثاء السیل، مگر تمہاری حیثیت اس وقت میں یہ ہوگی کہ تم سیلاب کے جھاگ کے جیسے ہوگی۔ سیلاب کے جھاگ، ان کی کوئی عزت ہوتی ہے؟ ان میں کوئی طاقت ہوتی ہے؟ طاقت سیلاب کے اندر ہوتی ہے، جھاگ کے اندر نہیں ہوتی۔ تو کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود نبی نے فرمایا تمہارے پاس کوئی طاقت نہیں ہوگی، تمہارا کوئی دبدبا نہیں ہوگا۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا وَلَا يَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَحَابَةَ مِنْكُمْ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کے دل سے
تمہارا رعب نکال دے گا۔ اور آگے میرے ارشاد فرماتے ہیں میرے نبی وَلَا يَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ وَمَا الْوَهْنَ، اے اللہ کے رسول یہ واہن کیا ہے؟ تو نبی پاک نے ارشاد فرمایا، تاریخی جملہ ہے جو آج بھی کتب احادیث کے سینوں پر منقوش ہے، اگر آج مسلمان اس جملے کو اپنے قلب و جگر میں اور عملی زندگی میں اتار لیں تو قسم خدا کی پوری دنیا میں سرخروئی سربلندی مسلمانوں کا مقدر بنا دی جائے گی۔ میرے نبی نے جواب دیا تھا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر۔ حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کا ڈر مسلمانوں کی یہ وہ کمی ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلمانوں کا روب و دبدبہ رخصت ہو چکا ہے۔ جو روب و دبدبہ میرے نبی کو اللہ نے عنایت فرمایا تھا، میرے نبی نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، بخاری و مشکات کے اندر اور دوسری کتب احادیث کے اندر ہی یہ حدیث پاک موجود ہے۔ نبی نے فرمایا تھا وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، ایک مہینے کی مسافت کی دوری سے میری مدد کی گئی ہے رعب کے ذریعے۔ جو رعب اللہ نے اپنے نبی کو عنایت فرمایا تھا اور اپنے نبی کے صدقے میں اس امت کو عنایت فرمایا تھا، آج وہ رعب ہم سے رخصت ہو چکا ہے۔ اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت ہمارے سینوں میں جاگزی ہو گئی ہے، پیوست ہو گئی ہے، راسخ و جم گئی ہے۔ ہم دنیا کی محبت میں وارفتہ ہو گئے ہیں، دنیا کی محبت میں ہم کھو بیٹھے ہیں، ہم نے خود کو گما دیا ہے اور موت کو ہم برا سمجھتے ہیں، مکروہ سمجھتے ہیں، موت سے ڈرتے ہیں۔ اسی بنیاد پر آج مسلمانوں کو ذلت و رسوائی کے عمیق غار کے اندر ڈال دیا گیا ہے۔ حضرات، دنیا کی محبت اور موت سے بھاگنا یہ ہر ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ دنیا کی محبت اور موت کا ڈر بندے کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ دنیا کی محبت اور موت کا خوف انسان کے سینے سے نکل جانے کی وجہ سے انسان عبادت سے دور نظر آ رہا ہے۔ مسلمان عبادت سے دور ہے۔ دنیا کی محبت نے اور موت کے ڈر نے مسلمان کے سینے سے لذت ایمان کو دور کر دیا ہے۔ سامعین کرام، آج مسلمان قوم کی بربادی کا جو سب سے بڑا سبب ہے وہ عیش و عشرت میں مشغول ہو جانا، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا اور دنیاوی محبت کے اندر، دنیا کی محبت کے اندر کھو جانا، یہ سب سے بڑی مصیبت ہے جو مسلمانوں کے سروں پہ آن پڑی۔ آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ عزت و وقار کی زندگی گزاریں اور پھر کھویا ہوا مقام نصیب ہو اور اللہ رب العزت پھر ہمیں وہی عزتیں عنایت فرمائے۔ تو سامعین کرام، لازم و ضروری ہے کہ ہم دنیا کی محبت کو سینے سے نکالیں اور موت کو برا نہ جانیں، موت سے ڈرے نہیں بلکہ جانیں کہ یہ موت وہ انعام ہے کہ جب مومن کامل کا دنیا سے رخصت ہوتا ہے، جب ایمان والے کا دنیا سے انتقال ہوتا ہے تو وہ قبر میں پہنچتا ہے، اس سے پہلے میرے آقا قبر میں تشریف لے آتے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو دنیا کی محبت سے محفوظ فرمائے اور اپنے حبیب کی، اپنے دین کی سچی محبت لگن نصیب فرمائے، قرآن و احادیث پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔